بہت سارے بیٹے میرے بہت ساری میرے جذبات ہے، لیکن 2-3 منٹ میں لیتا ہوں. میں دل تو کرتا تھا کہ آج اتفاق نہ ہونے نہ مڑ کے پتہ نہیں کدھر ملنا ہے جی. لیکن بارہ میں ہم صرف اس سے گزارش ہے کہ علامہ صاحب کے فلسفے کو ذاتی طور پر اپنا ہے بس. ان کی شاعری بڑی شاعری ہے. تند یہ باد مخالف سے نہ ڈرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے میرے بھی بڑے بڑے ولن اس وقت اسمبلی میں ہمارا رکھا ہے، کوئی مینورٹی کی نمائندگی نہیں. یہ کون سے چھوڑ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے 1973 کا آئین بحال کر دیا. اس میں تو شک کی یعنی یہ مشرف کی شک جو ہے جس میں 60 خواتین بغیر بیلٹ کے اور 10 اقلیت تھے، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن لڑے گا تو جے سالک جیتے گا. اب وہ چاہتے ہیں کہ غلام بنایا جائے مینورٹی کو. آپ بیلٹ سے آتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے لاڈ صاحب، آپ ملکہ کے لارڈ ہیں، ڈیموکریسی مدر آف دی ماں ہے. آپ کے پر ہماری بڑا پیار ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری سیٹوں پر بھی آبجیکشن کریں، ورنہ پھر جتیوں وہاں کے پھر نہ کریں. دیکھیں یہ مائنورٹی کیا کر رہی ہے، کیونکہ مائنورٹی امریکہ میں بھی مائنورٹی نے 5 پوائنٹ کالوں نے یعنی ڈنڈ کاٹ دی تھی امریکہ کے پر، اور یہاں پر بھی کالے. جب تک مائنورٹی، میں آپ کو مائنورٹی کا کوئی غلطی نہ سمجھے، مائنورٹی آپ مسلمان مائنورٹی میں آپ کو ہر جگہ پرابلم ہے، مجھے پرابلم ہے، حجاب کی پرابلم ہے، ڈنمارک کی پرابلم ہے، یعنی اپنا یعنی حق کو بابری مسجد، بہت سارے معاملات ہیں. اس پر اب مجھے کیونکہ مجھے ایک بس اس وقت کی کمی ہے، میں اس کے ساتھ ہی آئندہ پر رکھتے ہیں. یہ ہاف ہے، میرے جذبات کے لیے فکر ضرور کریں، آپ نے الگ سے رکھیں گے ایک دن ضرور رکھیں، کیونکہ میرے 33 سال کے جذبات 33 منٹ میں نہیں نکل سکتے. پاکستان پاکستان کرگس کا جہاں اور ہے، شہید کا جہان ہے. 3 شہید خوبیاں شہید کی. ایک تو مردار نہیں کھاتا، بیوہ تے یتیمہ تے غریبہ تے انیا دا فنڈ نہیں کھاتا، وہ خود شکار مار کے کھاتا ہے. دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ پرواز اس لیے اس کی اونچی ہوتی ہے کہ اس گھر نہیں بناتا. اگر اسلام آباد میں جے سالک گھر بناتا تو کانا ہونا سی، نیوی ہونی اصل، اکھا نیوی ہونی اصل. لہٰذا نہ گھر ہے، میری پرواز اسی لیے اونچی ہے. میں سمجھتا ہوں شہید نے علامہ نے ہمیں خوددار بنایا. میں شہید ہوں. پاکستان زندہ باد. ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو میں نے اپنا ایک فکر کا کوئی دعوت دی ہے کہ جو لوگ علامہ اقبال کے بارے میں بول رہے ہیں، خلاف بول رہے ہیں؟ ایک منٹ بس. علامہ صاحب کے بارے میں کوئی غلط نہیں بول سکتا. اچھوں نے اچھا جانا، بروں نے برا جانا، جتنا کسی کا ضرب تھا اتنا پہچانا. بیمار ذہن بہت کچھ ہے انہیں دے، لیکن لاڈ صاحب خدا کا شکر ہے ہمارا تحفظ بھی کریں گے اور میری تقریر کا جواب نہیں دیں گے، بلکہ یعنی میری تقریر کا حساب لیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. باقی آپ ان کو بہت تھوڑا سننا ہے، ان کو سننے کے لیے کافی ٹائم چاہیے. جو بات انہوں نے بتائی آپ کے سامنے، اور آخر میں جو انہوں نے نعرہ پاکستان کا لگائے ہیں، میرے ساتھ نعرہ لگا سکتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور آپ میرے ساتھ مل کے کہیے پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد. میرے اگلے محترم مہمان مفتی ہیں، اسلامی اسکالر ہیں اور الفکر فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، جناب مفتی عبدالوہاب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جب مجھے شاہد قریشی صاحب نے دعوت دی اور بتایا کہ یہ ہمارے اکابرین جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ تشریف لائیں گے، تو میں نے یہ سوچ کے کہ ان حضرات کی گفتگو سنیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صرف 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں آپ حضرات کے سامنے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جے سالک صاحب نے کہا کہ میں علامہ سے شرمندہ ہوں، آپ شرمندہ نہیں لیکن ہم سب شرمندہ نہیں ہوں، آپ شرمندہ نہیں لیکن ہم سب جو ہیں وہ شرمندہ ہیں. اور جو ہے علامہ کی ایک بات اور عرض کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھیں شاعر تو بے شمار گزرے. ابھی یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا، اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے ہم بیٹھے تھے، کچھ حضرات لارڈ نذیر احمد صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ان کے بارے میں عرض کر رہے تھے. تو انہوں نے بات کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عزت ہے، اللہ نے ان کو عزت دی ہے. لارڈ بے شمار ہیں اور کافی مسلمان یہاں پر متحرک بھی ہیں. اسی طریقے سے شاعر بھی بے شمار گزرے ہیں. اور جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علامہ کو آج اس وقت تک بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا تو علامہ بھی جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہیں گے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ علامہ نے اپنے آپ کو پہچانا تھا. علامہ نے جو
سالک صاحب کہہ رہے ہیں نا بلے شاہ کا، داتا صاحب کا، ان کا اس کے پیغام کو سمجھا تھا، اس پیغام کو سمجھ کر جو ہے علامہ نے جو ہے اللہ رب العزت نے پھر علامہ کو وہ قبولیت عطا فرمائی. ایک بات یہ عرض کرنی تھی میں نے. دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ پاکستان جس وقت بن رہا تھا اور علامہ نے جب تصور دیا شمالی مشرقی علاقہ اور مغربی علاقہ کہ یہاں پر ایک پاکستان کا تصور اور ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور قائد اعظم کے وہ الفاظ کہ جب بر صغیر کے اندر پہلا شخص مسلمان ہوا تھا اسی دن پاکستان کی اینٹ اور اس کی بنیاد کی اینٹ جو ہے وہ رکھ دی گئی تھی. تو اس بات کو سمجھنے کی ہے، کیا پاکستان پورے کے پورے جو ہے انڈیا کے اندر بننا تھا؟ لیکن اس وقت کے اندر پاکستان جو بنا وہ اس علاقے کے اندر جہاں پر پہلے بنگلہ دیش بھی پاکستان کے ساتھ شامل تھا. علامہ کے ذہن کے اندر جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنا فلسفہ، اپنے نظریات، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے. آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آپ کو کیا 50-50 کی طلب کیا گیا کہ بھائی 50-50 کر لیتے ہیں، ایک دن تم ہماری بتوں کی عبادت کرنا، ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی طرف سے آیت اترتی ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تم یہ جاہلو مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اسی طریقے سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ کذاب جو پہلا جھوٹا نبی تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نبوت کو شیئر کر لیتے ہیں، 50-50 کر لیتے ہیں، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کے اوپر پابندی تھی؟ لیکن نہیں، مختصراً آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ کے اندر. علامہ نے یہ پیغام کہ اس بر صغیر کے اندر آج مسلمان جو ہے وہ اپنی شناخت سے بھی محروم ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی اب ایک ہجرت کرنی پڑے گی، ہمیں بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ جیسے مدینہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہمیں ایک قائم کرنی پڑے گی. اور اسی کو یعنی مکہ کے اندر ایک پرسنل فیتھ، آج کا مسلمان، آج کا شخص یہ کہتا ہے کہ مذہب انسان کا پرسنل معاملہ ہے، ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیوری کو ختم کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام ایک پرسنل فیتھ نہیں بلکہ ایک نظام حیات ہے، ایک اجتماعی زندگی کا ایک بھرپور حصہ ہے. اور اس کو مدینہ کے اندر جو ریاست قائم کی اس کی مثال علامہ چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے بے انصافی ہوگی یو پی کے لوگوں کے ساتھ، سی پی کے لوگوں کے ساتھ، اور جو ہے آسام کے لوگوں کے ساتھ، کہ وہ بھی پاکستان کی تحریک کے اندر شامل تھے لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ پاکستان ہمارے ہاں نہیں بنے گا. تو کیا ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو وہاں پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے لیے ایک الگ ملک، الگ جو ہے علاقہ طلب کر رہے تھے؟ نہیں، علامہ کی یہ خواہش تھی، علامہ کا نظریہ یہ تھا کہ ہم وہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کی، اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہم بیت اللہ کے اندر جس طرح سے فاتح بن کر داخل ہوئے تھے اسی طریقے سے ہم جو ہے دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی امن دیں گے. ہم اتنے اسٹرانگ بنیں گے، اتنے طاقتور بنیں گے کہ کوئی شخص مسلمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا. لیکن آج حیرانگی کی بات ہے، آج افسوس کی بات ہے کہ آج وہاں کا مسلمان آج تک اپنی شناخت کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے وجود کو منوا رہا ہے، اور پاکستان کا مسلمان آج اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کا بننا غلط تھا. پاکستان کو جو نظریہ اور علامہ اقبال کو ایک متنازع شخصیت بنایا گیا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کو وہاں پر جو ہے وہ صدر بنایا جاتا ہے ابوالکلام کو، اور پاکستان کے اندر ان کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے. اور بات کی جاتی ہے کہ ہم جو ہے ہم تو شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے والی شخصیات ہیں ان کو جو ہے گارڈ آف آنر دیتے ہیں، ان کو جو ہے سلامیاں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو عزت کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. اور بعد میں یہی رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ پرویز مشرف بھگوڑا تھا، اس کو ہم لے کر آئیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ اس بھگوڑے کو بھگوڑا کس نے بنایا، عزت کے ساتھ کس نے بھیجا؟ ایک اور سوال جو میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، 18ویں ترمیم، اس 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 17(4) کے تحت جو ایک مفرور شخص کو بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ہے. اسی آئینی ترمیم کے تحت ایک پارٹی لیڈر کو جو ہے وہ جرنیلی اختیارات دے دیے گئے ہیں. آج کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مضبوط ہو گیا. میں پوچھتا ہوں کون سا وزیر اعظم مضبوط ہو گیا جب آپ نے پارٹی لیڈر کو اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ وہ اٹھا کر وزیر اعظم کو پھینک دے؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے پاکستان کو لٹتا ہوا، برباد ہوتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا دیکھتے جائیں گے؟ آج جو علامہ نے اس وقت
جب وطنیت کا نعرہ لگایا گیا تو علامہ نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے، قوت یعنی تو مصطفی قوت اسلام سے تیرا بازو تیرا قوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ہزارہ کے اندر کیا ہوا؟ صوبہ پختونخوا، خیبر پختونخوا کے نام پر وہاں پر آج تحریک شروع ہو گئی، پورے بلوچ جنگ ہے، کل پشاور کے اندر بم بلاسٹ ہوئے، ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے جن کو اللہ رب العزت نے وزارتیں دی ہیں، جن کو جو ہے وزیر اعلیٰ، میں ANP والوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جو ہے بائیکاٹ نہ کرتی تو تم جو ہے کس طریقے سے صوبہ سرحد کے اندر حکومت بناتے؟ تمہاری 15% تمہاری جو ہے ووٹ بینک نہیں ہے، اور تم نے جو ہے ایک ایسا نعرہ خیبر پختونخوا کا لگا کر مسلمانوں کے دلوں کے اندر آج جو ہے ٹی وی ٹاک شو کے اندر جب مسلمان کی بات کی جاتی ہے، جب اسلام کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر فوراً کہتے ہیں اسلام کی بات نہ کرو، مسلمان کی بات نہ کرو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو ہم سب کو جوڑے ہوئے ہے؟ پھر وہ کیا نظریہ تھا علامہ اقبال کا کہ کیوں ہم نے جو ہے پاکستان بنایا؟ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشوں میں صرف ایک ملک کا اضافہ کرنا مقصد تھا، تو اور بے شمار ملک موجود تھے۔ کیا پاکستان بنا کر یہ ان لوگوں نے وزارتیں اور بڑی بڑی جو ہے یہ محلات اور جو ہے دنیا پاکستان کے اندر کرپشن کر کے کیا ان وڈیروں نے، جاگیرداروں نے، سیاستدانوں نے اور یہ مذہبی ٹھیکیدار جو ملا جو اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں ان لوگوں نے جو ہے یہ حال بنایا پاکستان کا؟ میرا آپ حضرات سے یہ سوال ہے، آخر میں جذباتی ہو گیا جے سالم صاحب کی تقریر سن کے، یقین کریں کہ ہم مسلمانوں کے اوپر شیم ہیں، اور جو اسلام اقلیتوں کو جو حقوق دیتا ہے، اسلام جو ہے اقلیتوں کو جو دعوت دیتا ہے، اسلام اقلیتوں کو جو انصاف دیتا ہے، کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ جے سالک صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ امت دعوتی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو پاکستانی تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا کہ آج پاکستان کے اندر سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی نہیں جا رہی؟ اور آج جو ہے وہ تحریکیں اور وہ سوچیں جو تقسیم در تقسیم، تفریق در تفریق، اور جو ہے ہمارے فاٹا کے اندر اور جو ہے وزیرستان کے اندر لوگ جو ہے وہ پاکستان کے نام سے جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں۔ تو میری آپ حضرات سے صرف یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو دیکھیں، ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ 100 شیر ہوں اور ان کا لیڈر جو ہے وہ گیدڑ کو بنا دیا جائے، تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ گیدڑ جو ہے وہ ان سے 100 ببر شیروں کو جو ہے گیدڑوں کی طرح مروائے گا، اور اگر 100 گیدڑ ہوں اور ان کا ایک لیڈر جو ہے ببر شیر بنا دیا جائے تو وہ ان گیدڑوں کو جو ہے وہ شیر بنا دے گا۔ ہمیں ایک شیر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک شیر کی ضرورت ہے، وہ شیر انشاءاللہ ان 16 کروڑ پاکستانیوں کے اندر سے نکلے گا، لیکن اس کے لیے پہلے مذہبی تعصب کو، فرقہ واریت کو، اس کے بعد جو ہے سیاسی تعصب کو، اس کے بعد جو ہے یعنی علاقائی تعصب کو، اور پھر ان سب تعصبات کو ہم کو پیسے پوچھ ڈالنا ہوگا، اس کے بعد جا کر یہ جو ہے وہ انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جناب مفتی عبدالوہاب صاحب، چیئرمین الفکر فاؤنڈیشن۔ ان کی فکر انگیز باتیں آپ نے سنی اور انہوں نے بڑا اچھا کیا، میرا مطمع نظر کھل کے بیان کر دیا۔ اور اس سے پہلے کہ میرے خاص 4 مہمان مجلس اقبال کے صدر اور لیزا کے ڈائریکٹر، ہاؤس آف لارڈ کے لارڈ ممبر، ان تک یہ بات پہنچے اور اس کے بعد یہ ہمیں رپلائی کریں اور اس کے بعد ہمیں لاہ عمل دیں، اس سے پہلے میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر ان باتوں کو کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کو جو کمزور کرنے کی پالیسی جو اختیار کی جا رہی ہے، جو ہندوستان کی جو پالیسی استعمال کی جا رہی ہے، ایک سلو پوائزن جو ہمیں دیا جا رہا ہے، ایک ہمارے اعتقاد کو جو مجروح کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو اعتقاد ہیں، ان کو آہستہ آہستہ پوائزن کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر کل کلا کو میں اپنے بیٹے سے یہ کہوں کہ علامہ اقبال جو بیرسٹر بھی ہے، جو مفکر بھی ہے، جو شاعر بھی ہے، جو پاکستان کا خواب دیکھنے والا بھی ہے، جو قائد اعظم کو ساتھ لے کے پاکستان کو بنانے والا بھی ہے، وہ ہمارا قومی ہیرو تھا، تو میرا بیٹا اٹھ کے کہے بابا آپ جھوٹ بولتے ہیں، ٹی وی پہ تو وہ حسن نثار یہ کہہ رہا ہے، ٹی وی پہ تو پروفیسر ہود بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا بندہ ہے۔ جناب لارڈ صاحب، آپ نے ہو سکتا ہے کہ وہ بات سن لی ہو، چند دن پہلے ANP کے حاجی عدیل نے پھر دوبارہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ریکارڈ پہ یہ کہہ دیا ہے کہ قائد اعظم مسلمان بھی نہیں تھا، سیکولر تھا،
शराब पीता था, हराम भी खा लेता था। जनाब किस असेंबली में खड़े होकर उसने बात की है? पाकिस्तान की कौमी असेंबली में। कौन कर रहा है? पाकिस्तान का कौमी असेंबली का मेंबर कर रहा है।